آج کی تمام سوشل میڈیا کمپنیوں کا صرف ایک ہی مشن ہے جس کے لیے وہ دن رات محنت کرتی ہیں۔ نیٹ فلکس کے مالک نے ایک مرتبہ انکشاف کیا تھا کہ اگرچہ گوگل، یوٹیوب اور فیس بک ان کے حریف ضرور ہیں، مگر ان کا اصل مقابلہ انسان کی نیند سے ہے، کیونکہ سوتے وقت صارف پر کوئی الگوریتھم اثر انداز نہیں ہو سکتا، ورنہ باقی تمام وقت انہی کا ہی ہے۔ سوشل میڈیا کمپنیاں دنیا کے ذہین ترین دماغوں اور ماہر نفسیات کو صرف اس کام پر لگاتی ہیں کہ وہ ایسے طریقے ڈھونڈیں جن سے آپ موبائل چھوڑ ہی نہ سکیں۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ پہلے جو وقت ہم دوستوں کے ساتھ گپ شپ اور تفریح میں گزارتے تھے وہ اب موبائل اسکرین کی نظر ہو رہا ہے۔ میدانوں میں کھیلنے کا وقت اب ایپس کے پاس جا رہا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اگر کہیں ایک منٹ کے لیے لائن میں کھڑا ہونا پڑے تو فوراً موبائل نکل آتا ہے۔ سنیما ہال میں وقفے کے دوران بھی لوگ موبائل دیکھنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ تنہائی میں سوچنے کا وہ وقت جو پہلے واش روم میں ہر انسان کے پاس ہوتا تھا اب وہ بھی ان کمپنیز کے قبضے میں ہے، کیونکہ لوگ وہاں بھی موبائل ساتھ لے جاتے ہیں۔ میاں بیوی جو ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے اب اپنے اپنے فون میں مگن رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں کہ آپ صرف موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ کئی ملازمین کی نوکریاں اور روزی روٹی داؤ پر لگی ہے، کیونکہ وہ دفتر میں بھی اس تجسس میں رہتے ہیں کہ اگلی ریل میں کیا ہوگا۔ یہ ایک ایسا نشہ ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ آپ کی نیند کے علاوہ باقی ہر لمحے پر قبضہ کرنے کے لیے کیلیفورنیا کی سلیکون ویلی میں دنیا کے بہترین انجینئرز بیٹھے ہیں۔ یہی لوگ آپ کو احساس تک نہیں ہونے دیتے کہ آپ نے موبائل صرف ایک نوٹیفیکیشن دیکھنے کے لیے اٹھایا تھا اور کب آپ ریلز کی دنیا میں گم ہو گئے آپ کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ آپ یوٹیوب پر کوئی تعلیمی یا کام کی ویڈیو دیکھنے جاتے ہیں، مگر شافٹ دیکھتے دیکھتے کہاں نکل جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ کچھ مخصوص دماغ یہ طے کر رہے ہیں کہ دنیا کے اربوں انسانوں کی توجہ اور دلچسپی کا محور کیا ہوگا۔ یاد رہے کہ انسانوں کی توجہ جہاں ہوتی ہے اس کی یادیں بھی وہیں بنتی ہیں۔ اگر ہماری توجہ ہی کسی اور کے کنٹرول میں ہے تو ہماری زندگی ہماری کیسے رہی؟ سرمایہ دارانہ نظام نے پہلے ہی جینے کے لیے صرف ویکینڈ چھوڑا تھا، اب ہماری یادیں صرف ٹویٹر کے ٹرینڈز اور ریلز تک محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ اگر بات صرف ایڈ دکھا کر سامان بیچنے تک ہوتی تو شاید ٹھیک تھا، مگر اب بگ ڈیٹا اور ڈیٹا مائننگ کے ذریعے آپ کے سماجی اور سیاسی رویوں کو بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ پوری آبادی کے پیٹرن سمجھے جاتے ہیں اور پھر انہیں ایسے فکسڈ مواد دکھایا جاتا ہے جس میں سوشل میڈیا کمپنیوں کا اپنا فائدہ ہو۔ پہلے آپ کو صرف ان لوگوں کا مواد نظر آتا تھا جنہیں آپ نے فالو یا سبسکرائب کیا ہوتا تھا، مگر اب پلیٹ فارمز خود طے کرتے ہیں کہ آپ کو کیا دکھانا چاہیے۔ انہیں آپ کی ترقی یا اچھے مواد سے غرض نہیں، انہیں صرف اس بات سے مطلب ہے کہ آپ ان کی ایپ پر موجود رہیں۔ اسی لیے آپ کے ڈیٹا کا تجزیہ کر کے وہی چیز دکھائی جاتی ہے جس کو آپ زیادہ دیر تک دیکھتے رہیں۔ سوشل میڈیا مواد کو ایک کسینو کی سلاٹ مشین کی طرح ترتیب دیا جاتا ہے، جہاں ہر اسکرول پر ایک نیا سرپرائز ہوتا ہے۔ نوٹیفیکیشن کا رنگ جان بوجھ کر سرخ رکھا جاتا ہے کیونکہ نیلا رنگ اتنا پرکشش نہیں ہوتا۔ ایک بار جب آپ ریلز پر 2-3 گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں تو دماغ میں اتنا زیادہ ڈوپامائن خارج ہوتا ہے کہ پھر کسی تعلیمی کام یا کتاب کو توجہ سے پڑھنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ پلیٹ فارمز آپ کو وہی دکھاتے ہیں جس پر آپ پہلے سے یقین رکھتے ہیں۔ اگر آپ رائٹ ونگ کے ہیں تو وہی مواد ملے گا، اور اگر لیفٹ ونگ کے ہیں تو صرف وہی سائٹ دکھائی جائے گی۔ اس سے لوگوں کی اپنی رائے اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ وہ دوسرے کا تجزیہ سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ کسی کو نون لیگ دشمن لگتی ہے تو کسی کو پی ٹی آئی۔ درمیان والا راستہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ شدید رد عمل اور پولرائزیشن ان کمپنیوں کو فائدہ پہنچاتی ہے کیونکہ اشتعال انگیز اور جھوٹی خبریں سچ اور تعلیم کے مقابلے میں زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں۔ سیاسی پارٹیاں اب آپ کا یہ ڈیٹا خرید کر آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ مارچ 2018 کی ایک رپورٹ کے مطابق فیس بک نے 50 ملین صارفین کا ڈیٹا کیمبرج انالیٹیکا نامی کمپنی کو دیا جسے ڈونلڈ ٹرمپ کی مہم کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس ڈیٹا کے ذریعے لوگوں کی نفسیاتی پروفائلز بنائی گئی اور پھر انہیں مخصوص مواد دکھا کر ان کی رائے تبدیل کی گئی، جس سے 87 ملین لوگ پرو ٹرمپ ہو گئے۔ جب یہ انکشاف ہوا تو مارک زکربرگ کو، جس کی ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہے، نتیجے کے طور پر فیس بک پر $725 ملین کا جرمانہ ہوا اور کمپنی کو برطانوی اور امریکی اخبارات میں اشتہار دے کر معافی مانگنی پڑی۔ اسی طرح آئرلینڈ نے بھی $1.2 بلین کا جرمانہ لگایا۔ 2016 کے امریکی انتخابات میں روس پر بھی مینیپولیشن کے الزامات لگے۔ انڈیا میں بھی ایسے دعوے کیے گئے، اس لیے ان پر بات کرنا فی الحال مناسب نہیں۔